السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد و فرمان ہے، کچھ واضح و نصیحت ہوتی رہے تو اس سے ایمان والوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ پہلے نمبر پر ہم سب کو چاہیے اپنے آپ کو ایمان والا بنانے کی کوشش کریں، اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایمان والا کہتے کس کو ہیں۔ بڑی مختصر سی اور مختصر سے لفظوں میں چھوٹی سی تعریف ہے۔ پوری زندگی اپنی مرضی کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق بنا لینا، یہی ایمان ہے، یہی ایمان والا ہے، یہی اللہ کا ولی ہے، یہی جنت کا وارث ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور میرے تمام سامعین کو بالخصوص اور دیگر کلمہ پڑھنے والوں کو سب کو ایمان کی دولت سے نواز دے۔ آمین۔ دنیا بھر کے اندر یہ بات سنی جا رہی ہے، آج یہاں کل وہاں پرسوں وہاں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر زلزلے آ رہے، اور زلزلوں میں مکان ڈھہ گئے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ گئے، زمینیں پھٹ گئیں، مکانات کی چھتیں گر گئیں، لوگ گھروں سے نکل کے باہر روڈوں کے اوپر آ گئے، یہاں تک کہ بعض مقامات پر روڈ بھی شک ہو گئے، پھٹ گئے۔ اتنے بڑے بڑے مضبوط روڈ اور اتنے بلند و بالا مضبوط پہاڑ اس زلزلوں کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے۔ کبھی سوچا کہ ایسا کیوں؟ ہم تو صرف سائنسی طور پر کہ جی وہ یوں ہوا تھا، وہاں اس کا یہ اثر ہوا، اس کا یہ اثر ہوا، وہاں ایسا کیوں ہوا تھا؟ وہاں اللہ کے حکم سے ہوا تھا، اور یہاں بھی اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اس بات پر ڈر جائیں اور اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، تم جو چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ جو ہمارے بس کی بات نہیں ہے اور وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا ہمارے بس کی بات ہے اور وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، سمجھ جائیں کہ یہ سب من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اپنا رابطہ اپنے اللہ سے مضبوط کر لیں، جو پریشانیوں سے بچانے والا بھی ہے، بیماریوں سے شفا دینے والا بھی ہے، مصائب و تکالیف سے نجات دینے والا بھی ہے، ہر قسم کے رنج علم اور غم کو دور کرنے والا بھی ہے، اور وہی ہمیں آزمانے والا بھی ہے، کبھی خوف طاری کر کے، کبھی جانی نقصان پہنچا کر، کبھی مالی نقصان پہنچا کر، کبھی کسی طرح اور کبھی کسی طرح۔ جب یہ سارا کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے تو پھر ہم اپنا رابطہ اللہ سے کیوں نہ قائم کر لیں، مضبوط کر لیں۔ اور جب ہمارا رابطہ اپنے اللہ سے مضبوط ہو جائے گا تو یقیناً رب تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو تو صحیح، مجھے پکارو گے تم تو میں تمہاری پکار کو صرف سنوں گا نہیں بلکہ قبول کروں گا۔ جب ہمارا راستہ، ہمارا واسطہ اللہ کی عبادت صحیح طور پہ کرتے ہوئے اللہ سے مضبوط قائم ہو جائے گا، وہی ہماری حفاظت فرمانے والا ہے، وہی ان زلزلوں سے بچانے والا ہے، وہی انہی نقصانوں سے بچانے والا ہے، وہی یہ بڑے بڑے چودھری اور نمبردار اور سردار اور وزیر اور وزراء ان کی کرپشنوں سے ہم کو بچانے والا ہے۔ آج پاکستان کے اندر ہر طرف یہی ہو رہا ہے کہ فلاں وزیر کرپشن میں پکڑا گیا، فلاں کرسی پر بیٹھنے والا، فلاں کرسی پر بیٹھنے والا، فلاں منیجر، فلاں چیئرمین، فلاں اور فلاں۔ یہ اتنا کثرت سے کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو بھلا دیا،
ہم اپنا رابطہ اپنے اللہ سے قائم نہیں کر پائے صحیح طور پہ. جب صحیح طور پر ہم مضبوط کر لیں گے اپنا رابطہ اپنے اللہ سے تو وہ ان سب بدماشوں سے اللہ ہم کو نجات عطا فرما دے گا اور مصائب و تکالیف اور پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما دے گا.